نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم، صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم. علم کے نور سے منزل کا پتہ ملتا ہے، علم کے نور سے منزل کا پتہ ملتا ہے، وسعت قلب و نظر ذہن رسا ملتا ہے. علم سے ہی انسان حقیقت پائی، خود شناسی کے حوالہ سے خدا ملتا ہے. بے حد حمد و ثنا اللہ کریم کی ذات پاک کے لیے. لامحدود درود پاک حضور رحمت عالم سرور عالم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر اور آپ کے آل و اصحاب پر. اس کے بعد میر محفل، صدر محفل، عزت مآب حضرت قبلہ صاحبزادہ محمد مہروی صاحب دامت برکاتکم العالیہ، زیب محفل عزت مآب مخدوم محترم جناب قاضی عبدالقدوس صاحب زید شرفکم، میزبان محفل فاضل نوجوان حضرت علامہ صاحبزادہ قاضی محمد اکرام الحق عثمانی صاحب زید مجدکم، دیگر قابل احترام حضرات علماء کرام، برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں. ماشاءاللہ آج آپ اور میں اس مقام پر ان اللہ کے بندوں کی یاد میں اور جامعہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی افتتاحی تقریب میں حاضر ہیں. دوستوں اور بزرگوں، آپ اور میں انسان ہیں. اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے انسان کو عزت بخشی. انسان کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے تخلیق فرمایا، ساری کائنات کو کن کہہ کر بنایا، لیکن انسان کو دست قدرت سے بنایا. یہ شرف ہے انسان کا. پھر انسان کا شرف یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو مسجود ملائک بنایا، فرشتوں سے فرمایا آدم کو سجدہ کرو. اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام میرے اور آپ کے جد اعلیٰ کو جو عزت، جو فضیلت بخشی کہ انہیں مسجود ملائک بنایا، اس کی وجہ بھی علم تھی. تو ہمارے جد اعلیٰ جناب آدم علیہ السلام کو علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسجود ملائک بنایا، عزت بخشی. اس سے پتہ چلا
پہلے دن سے انسان کی عظمت کا سبب علم ہے۔ اس لیے برادران اسلام ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ جس پر بھی اپنا کرم کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ وافر علم عطا فرماتا ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو وسیع علم عطا فرمائے، اللہ کریم کے بعد اللہ کی مخلوق میں ہمارے آقا جتنا کسی کو علم نہیں ملا، لیکن دوستان ذی قدر اتنے وسیع علم کے باوجود ترمذی شریف کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں خواب میں میں نے اللہ کا دیدار کیا، اللہ کریم نے مجھ سے پوچھا یا محمد فی ما یختصم الملأ الاعلی، اے محمد عالم بالا والے کس بارے میں بحث کر رہے ہیں، کیا ڈسکس کر رہے ہیں؟ سرکار نے عرض کیا یا اللہ آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، اور میں نے اللہ کے دست قدرت کی ٹھنڈک کو اپنے سینے میں محسوس کیا تو مجھ پر ہر چیز روشن ہو گئی، ہر چیز روشن ہو گئی۔ فتجلی لی کل شیء، یہ الفاظ ہیں وہاں حدیث پاک میں کہ ہر چیز میرے لیے روشن ہو گئی۔ فعلمت ما فی السماوات و ما فی الارض، اور میں نے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب کچھ جان لیا۔ دیجیے ترمذی شریف کے الفاظ ہیں، ایک لمحے میں اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت رکھ کر اپنے نبی کو جو علم عطا فرمائے ان کا کون اندازہ لگا سکتا؟ اس سے ایک لطیف اشارہ بھی یہ ہے کہ جس کی پشت پر کسی کا ہاتھ ہوتا ہے اس پر کرم ہوتا ہے۔ آج تصوف کی دنیا میں ہم اپنے مشائخ اعظام کا ہاتھ پشت پر رکھواتے ہیں اور کہا جاتا ہے اس کی پشت پر فلاں کا ہاتھ ہے۔ ایک مرتبہ مقاصد تخلیق انسان پر میں نے گفتگو کی تو میں نے کانوں سے سنا کہ ایک دو آدمی بہت بڑے افسر تھے، وہ اپنے میزبان سے کہہ رہے تھے کہ یہ آپ کے جو مولوی صاحب ہیں ان کی پشت پر کسی کا ہاتھ ہے، دعا کریں اللہ ہماری پشت پر اپنے خاص بندوں کا ہاتھ رکھے۔ حضرت علامہ قاضی محمد اکرام صاحب کی پشت پر اپنے بزرگوں کا ہاتھ ہے، اپنے مشائخ کا ہاتھ ہے۔ اس ہاتھ کی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ آج مادی دنیا میں کوئی مانے نہ مانے، ہمارا تو حدیث مصطفیٰ پر ایمان ہے کہ جب ہاتھ ہوتا ہے اوپر تو پھر کرم ہی کرم ہوتا ہے۔ برادران اسلام، میں کر رہا تھا میرے کریم کی علوم کا وسعت کا کوئی کیا اندازہ لگا سکتا ہے۔ حضرت ملا علی قاری یہ محدث ہیں اور حنفیوں میں بڑا سکہ نام ہے۔ حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ بڑے نقاد محدث ہیں، یہ میرے جملے علماء سمجھ سکتے ہیں، عام بندے کو ان کی سمجھ نہیں آئے گی۔ حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے قصیدہ بردہ شریف کی شرح لکھی، اور حضرت علامہ بوصیری کا یہ جو شعر ہے نا، وَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَذَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، یہ تھا پہلے مسلمانوں کا عقیدہ۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا، یہ ساری کائنات رسول اللہ کی سخاوت ہے۔ وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، اور یا رسول اللہ آپ کے علم کا حصہ ہے لوح و قلم کا علم، وہ حصہ ہے، یہاں من بازیہ ہے۔ ملا علی قاری اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں ان علم اللوح والقلم نہر من بحور علم المصطفیٰ، محمد عربی کو اللہ نے جو بے پناہ سمندر علم کے عطا فرمائے، لوح محفوظ کا علم ان کی ایک نہر ہے۔ تو جس ذات کو اللہ نے اتنا علم دیا، سرکار کی ذات گرامی، انہیں اللہ تعالیٰ نے ایک دعا تعلیم کی، فرمایا میرے حبیب مکرم مجھ سے مانگا کرو
وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ اے میرے مولا میرا علم اور زیادہ کر دے، علم کے حوالے سے مجھے اور زیادہ کر دے۔ علماء کرام نے بڑی پیاری بات کی، اتنے علوم رسول اللہ کو ملے، پھر بھی حکم ہے میرے نبی اور علم مانگو، اور علم مانگو۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے تاکہ رسول اللہ کی امت کو علم کی قدر آئے، آپ کی امت کو علم کی اہمیت، علم کی قدر، اس کا علم ہو کہ علم کتنی اعلیٰ چیز ہے۔ برادران اسلام، آج بڑے افسوس سے میں کہا کرتا ہوں، ہمارے سنی لوگ گلے کی قدر کرتے ہیں، سر سے شعر پڑھ دو تو 1000 روپیہ بار دیں گے، رسول اللہ کی حدیث پڑھو سنی ٹس سے مس نہیں ہوگی، قرآن کی آیت پڑھو ٹس سے مس نہیں ہوگی۔ خدا را علم کی طرف آئیں، علم کی قدر کرے۔ رسول اللہ نے خود بھی علم کی قدر کی، جب ایک جنگ میں صحابہ زیادہ شہید ہو گئے اور زیادہ قبریں کھودنے کا موقع نہ ملا، ایک ایک قبر میں کئی کئی شہید رکھے گئے، تو قبلہ کی سمت رسول اللہ نے اسے رکھنے کا حکم دیا جس کے سینے میں علم زیادہ ہے، فرمایا اس کو پہلے رکھو۔ علم والوں کو حضور نے فضیلت دی، آپ نے علم کا مرتبہ بیان کیا، علم کی فضیلتیں بیان کی، فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ ایک حدیث پاک میں بلکہ حضور کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت انس ابن مالک کا ارشاد کنز المال میں ہے، آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن توزانو مدادو کلام العلماء ودم الشہداء، قیامت کے دن ایک پلڑے پر علماء کے قلم کی سیاہی رکھی جائے گی اور ایک پلڑے پر شہیدوں کا خون رکھا جائے گا۔ شہید کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے راستے پر جان دیتا ہے، اور اس کا خون کتنا قیمتی ہے، اس کی بڑی قدر ہے۔ اس نے تو جان اللہ کے نام پر دی، لیکن دو جلیل القدر صحابی کہتے ہیں قیامت کے دن جب میزان میں علماء کے قلم کی سیاہی اور شہیدوں کا خون تولا جائے گا تو فرماتے ہیں لرجحت مدادو قلم العلماء، علماء کے قلم کی سیاہی بھاری نکلے گی۔ یہ علماء کا مقام ہے کہ ان کے جس قلم سے اللہ کا دین پھیلتا ہے اس قلم کی سیاہی کی بھی اللہ کی بارگاہ میں قدر ہے، تو خود علماء کی قدر کا عالم کیا ہو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن شفاعت کریں گے اللہ کے نبی، علماء اور شہداء۔ ترتیب حدیث پاک میں یہ ہے، پہلے نبی رحمت نے انبیاء کا نام لیا، پھر علماء کا نام لیا، پھر شہداء کا لیا۔ فرمایا کل قیامت کے دن شہید بھی سفارش کر کے لوگوں کو جنت میں لے جائیں گے، لیکن شہید سے پہلے رسول اللہ نے علماء کا ذکر کیا ہے۔ گویا علماء شہداء پر بھی مقدم ہے۔ اس کی بڑی پیاری وجہ محدثین نے لکھی۔ محدثین فرماتے ہیں آج دنیا میں شہداء کے دل میں جو جان قربان کرنے کا جذبہ ہے یہ علماء کے علم کے صدقے میں ہے، علماء کی وجہ سے ہے۔ علماء ہمیں بتاتے ہیں اس بات کی یہ فضیلت ہے، اس بات کی یہ فضیلت ہے۔ تو بہرحال برادران اسلام، علماء علم کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں مقام بلند ہوتا ہے، درجہ بلند ہوتا ہے۔ آج جس چیز کی ضرورت ہے اہل سنت کو وہ یہ ہے کہ علم کی قدر کریں، علماء کی قدر کریں، علم والوں کا احترام کریں، علم والوں کو عزت دیں۔ آج ہمارا سنیوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ ہمارے آراس، ہماری محافل نعت میں نعت خان کو ٹائم ملتا ہے، عالم کو ٹائم تقریر کے لیے نہیں ملتا۔ اگر ملتا ہے تو کہا جاتا ہے تھوڑی سی تقریر کریں۔ تلاگنگ شہر میں تقریر تھی علامہ پروفیسر سعید اسد صاحب جو اہل سنت کے عظیم مناظر ہیں، انہیں تھوڑا ٹائم دیا گیا اور خصوصی نعت خان کو ٹائم زیادہ دیا گیا۔ بتائیں ہم کہاں جا رہے ہیں، کس طرف ہمارا رخ ہے؟ دوستو خود نبی رحمت نے علماء کی قدر کی، انہیں قدر عزت کا مقام دیا، ان کا مقام بڑھایا۔
میرے آقا فرماتے میری امت کا شب زندہ دار عبادت گزار جو ہے نا، فرمایا میری امت کے عبادت گزار شب زندہ دار آدمی پر میری امت کے عالم کو اتنی فضیلت ہے جتنی مجھ محمد مصطفیٰ کو تم پر ادنا آدمی پر فضیلت۔ حضور کو کتنی فضیلت ہے۔ عام انسانوں کے درجات ختم ہوتے ہیں تو اولیاء اللہ کا درجہ، اولیاء کرام کے درجات ختم ہوتے ہیں تو تابعین اعظام کے درجات، تابعین کا درجہ ختم ہوا، صحابی کا درجہ شروع ہوا، صحابی کا درجہ ختم ہوا، عام نبی کا درجہ شروع ہوتا ہے۔ جہاں عام نبیوں کے درجے کی انتہا ہے وہاں سے آمنہ کے لال کے درجوں کی ابتدا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ ہمارے آقا کا یہ درجہ بلند ہے۔ فرمایا شب زندہ دار عبادت گزار مومن پر میری امت کے عالم کا درجہ اتنا بلند ہے، اس لیے برادران اسلام ایک اور مقام پر میرے کریم نے فرمایا جس آدمی نے میری امت کے متقی عالم کا احترام کیا گویا اس نے میرا محمد مصطفیٰ کا احترام کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ اس لیے آج بندے لڑ رہے ہیں ہم سید ہیں ہمارا احترام کرو، ہم پیرزادے ہیں ہمارا احترام کرو۔ میں نے کہا ان نسبتوں میں شک ہو سکتا ہے، معلم اور متعلم کے رشتے میں کوئی شک نہیں۔ اگر زندگی میں ایک حرف بھی پڑھا ہے تو وہ شاگرد ہے، پڑھانے والا استاد ہے۔ یہ رشتہ تو پکا ہے لیکن آج اس کی قدر نہیں کی جا رہی۔ میرے کریم نے قدر کرتے ہوئے فرمایا سنو، جو میری امت کے عالم ربانی کا احترام کرے گا اس نے میرا احترام کیا۔ اور فرمایا جس نے میری امت کے متقی عالم کے پیچھے نماز پڑھی کأنما صلی خلفی، گویا اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی۔ رسول اللہ کے دور میں علم والے لوگوں کی قدر تھی، علم والے لوگوں کا درجہ بلند تھا، ایک مقام پر اجتماع تھا، صحابہ کا دور تھا۔ حضور کے ایک جلیل القدر عالم صحابی حضرت زید ابن ثابت اس محفل میں آئے ہوئے تھے۔ زید ابن ثابت کون صحابی ہے؟ آج ہمیں سنیوں کو، میں کہا کرتا ہوں شیعہ کے بچے کو 12 اماموں کے نام آتے ہیں، سنیوں کے مقررین کو بھی 10 مبشرہ صحابہ کے نام نہیں آتے الا ماشاءاللہ، اچھے لوگ۔ سنیوں کو ان 10 صحابہ کے نام نہیں آتے جن کا نام لے کر میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ جنتی ہیں، اور شیعہ کے بچے کو 12 اماموں کے نام آتے ہیں۔ ہم ان اماموں کو بھی سلام کرتے ہیں، ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں، لیکن ہمارا اپنے مسلک سے کتنا تعلق ہے، ہمارا اپنے دین سے کتنا تعلق ہے۔ حضرت زید بن ثابت کون ہیں؟ یہ رسول اللہ کے عالم صحابی ہیں۔ جنازہ تھا، جنازہ پڑھا کر جب آپ اپنی سواری پر سوار ہونے لگے تو آپ نے ایک حیران کن منظر دیکھا۔ آپ نے دیکھا نبی کریم کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں۔ علماء سے پوچھئے خود عبداللہ بن عباس کا مقام کتنا بلند ہے؟ رسول اللہ کے حقیقی چچا زاد بھائی ہیں، خاندان بنو ہاشم کا چشم و چراغ ہیں، اور صحابہ میں واحد صحابی ہیں جن کی تفسیر قرآن آج دنیا میں موجود ہے۔ اس شان والے عالم ہیں خود بھی، اور حبر الامہ یعنی امت کا ماہر عالم آپ کا لقب ہے۔ خود رسول رحمت نے آپ کو دعا دی، اے میرے اللہ میرے اس چچا زاد بھائی کو قرآن کا علم عطا فرما۔ آپ کا خود پایا بلند، لیکن حضرت زید بن ثابت نے دیکھا جب سواری پر سوار ہونے لگے رکاب کے نیچے جناب عبداللہ بن عباس نے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں یا زید تالے ورکب، اے زید میرے نبی کے صحابی آئیے میرے ہاتھوں پر قدم رکھ کر سواری پر سوار ہو جائیے۔
حضرت عبداللہ بن عباس خود خاندان مصطفیٰ کے آدمی ہیں، عالم ہیں، مفسر قرآن ہیں، بہت علم حضرت علی اور رسول اللہ سے لیا، حبر الامہ ہے، لیکن ایک عالم صحابی کی سواری کے رکاب کے نیچے اپنا ہاتھ رکھی ہوئی کہتے ہیں اگر آپ میرے ہاتھوں پر پاؤں رکھ کر سوار ہوں گے تو میری عزت ہوگی۔ حضرت زید نے جب یہ دیکھا تو آپ نے فرمایا یا عبداللہ ما ھذا، عبداللہ یہ کیا کر رہے ہو، تم رسول اللہ کے خاندان کے آدمی ہو اور میرے رکاب کو پکڑے ہوئے ہو۔ انہوں نے کہا ھذا امرنا لاجلال اہل العلم، حضرت زید بن ثابت تم رسول اللہ کے عالم صحابی ہو، ہمیں عالموں کی عزت کرنے کا یوں ہی حکم دیا گیا ہے۔ رسول اللہ کے خاندان کا انسان عالم صحابی کا رکاب تھامے کھڑا ہے کہ میرے ہاتھوں پر قدم رکھ کر سوار ہو جائیے، یہ میری عزت ہے۔ لیکن صحابی تھا، گستاخ لوگ نہیں تھے۔ صحابی زید نے کیا کیا، عمر میں بھی بڑے، علم میں بھی بڑے، خدمات میں بھی بڑے، لیکن جلدی سے حضرت عبداللہ بن عباس کے ہاتھ سے رکاب کو چھڑوایا اور ان کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر وجعل یلسم یدیہ، عبداللہ بن عباس کے ہاتھوں کو چومنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا ما ھذا یا زید، زید یہ کیا کر رہے ہو، میرے ہاتھ چوم رہے ہو، عمر میں تم بڑے، علم میں، خدمات میں بڑے۔ انہوں نے کہا اگر تمہیں حکم ہے کہ اہل علم کا احترام کرو، ھذا امرنا باجلال آل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بھی حکم ہے کہ ہم رسول کی آل کا احترام کیا کریں۔ پہلی بات کہ عالم صحابہ قابل قدر تھے، علماء صحابہ کی قدر تھی، یعنی صحابہ علماء کی عزت کرتے تھے، ان کو احترام دیتے تھے۔ اور دوسری بات یہ، آج مدرسے بہت سے ہیں، اپنے بچے وہاں داخل کرواؤ جہاں علم کا بھی احترام ہو، جہاں رسول اللہ کی نسبت کا بھی احترام ہو۔ اور یہ دونوں باتیں آپ کو اگر ملیں گی تو اہل سنت کے مدارس میں ملیں گی، ورنہ بہت سے لوگ تو علم پڑھ کر آل بیت کے گستاخ بن جاتے ہیں، منہ کھولنا شروع کر دیتے ہیں اور آل بیت کی عزت نہیں کرتے۔ تو بہرحال برادران اسلام، علم کی قدر کریں، اہل علم کی قدر کریں، یقین جانیں اس سے آپ کے درجات جلدی بلند ہوں گے۔ ایک آدمی بظاہر بڑا گناہگار تھا، فوت ہو گیا، اس کو ایک اس کے ہم عصر آدمی نے جنت میں دیکھا کہ وہ جنت میں ہے، تو وہ اس کو کہتا ہے ما لک بالجنہ، تمہیں جنت سے کیا؟ یعنی کہنا یہ چاہتا ہے کہ تیرے عمل جنتیوں والے نہیں تھے، تیرا کردار جنتیوں والا نہیں تھا، تو جنت میں کیسے آ گیا؟ وہ آدمی جواب دیتا ہے تو ٹھیک کہتا ہے، بظاہر میرے عمل جنتیوں والے نہیں تھے، لیکن ایک دن میں ایک نہر پر وضو کر رہا تھا، پانی اوپر سے آ رہا تھا، میں وضو کر رہا تھا، وقت کے امام احمد ابن حنبل جو ایک فقہ کے بانی ہے، اللہ کے عالم ربانی ہے، وہ نیچے بیٹھ کر وضو کرنے لگے۔ وہ نہیں جانتے تھے، میں جانتا تھا۔ جب میں نے دیکھا پانی اوپر سے آ رہا ہے، میں اوپر وضو کر رہا ہوں، اللہ کا یہ نیک بندہ عالم ربانی نیچے وضو کر رہا ہے، مجھے شرم آئی، مجھے حیا آئی، میں کھڑا ہو گیا اور حضرت امام احمد ابن حنبل کے نیچے جا کر بیٹھ کر وضو کیا، اور دل میں خیال آیا مولا میں نہیں چاہتا میرا مستعمل پانی عالم ربانی استعمال کرے۔ کہتا ہے میرے دوست تو سچ کہتا ہے، میرے جنتیوں والے عمل نہیں تھے، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں آیا، اللہ نے فرمایا اے میرے بندے، بے شک تو گناہگار ہے، سیاکار ہے، لیکن تو نے میرے نبی کی امت کے ایک عالم ربانی کا احترام کیا، ہم نے اس لیے تجھے بخش دیا ہے۔ خدا را علم کی قدر کرے، علماء کی قدر کرے، علماء کو عزت دیں، علم کی آپ قدر کریں گے۔ آج دیکھیں نا، انجینئر کی قدر ہے، بچے کو لوگ انجینئر بناتے ہیں، ڈاکٹر کی قدر ہے، لوگ بچے کو ڈاکٹر بنائیں گے، فوجیوں کی قدر ہے ہمارے ملک میں، وہ اپنی مرضی کرتے ہیں جو چاہتے ہیں۔ بندہ چاہتا ہے میرا بیٹا فوج میں میجر ہو، جرنل ہو، کیوں؟ ان کا مقام و عزت ہے۔
آپ لوگ جب علماء کی عزت کریں گے معاشرے میں علم کی عزت بڑھے گی، علم کی عزت بڑھے گی تو علم بڑھے گا، آپ کو ثواب ملے گا۔ اس لیے علماء کی عزت کیا کریں۔ یہ دینی مدارس جن میں آپ بیٹھے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ مدارس کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا آؤ میں تمہیں بتاؤں کیا کر رہے ہیں۔ تیرے ملک کی کالج اور یونیورسٹیوں نے وہ حکمران پیدا کیے، آج 70 سال سے زائد عرصہ گزر گیا، ملک قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، ملک ذلت، رسوائی، مہنگائی اور پریشانی میں ان حاکموں نے دھکیل دیا ہے۔ لیکن یہی وہ مدرسے ہیں جن کے اندر بیٹھنے والوں میں سے کوئی شیخ الاسلام پیر سیال بنا، انہی چٹائیوں پر بیٹھنے والا تاجدار گولڈا پیر میر علی شاہ پیدا ہوئے، جنہوں نے قادیانیت کے سیلاب کو روکا۔ انہی چٹائیوں پر بیٹھنے والوں میں ضیاء الامت سید الکریم جسٹس پیر محمد کرم شاہ ہیں۔ آج اکناف عالم میں جن کے دارالعلوم آپ کے دارالعلوم کی طرح علم کی روشنی پھیلا رہے ہیں۔ ایک ایک بندہ یہاں سے نکلنے والا، چٹائیوں پر بیٹھ کر پڑھنے والے اتنے کامل لوگ بنے کہ انہوں نے لوگوں کی دل کی دنیا بدل ڈالی۔ یہ علماء، یہ صوفیاء مدارس میں پیدا ہوتے ہیں، ان مدارس کی قدر کرو۔ جہاں جہاں مدرسے ہیں وہاں مالی تعاون کیا کرو۔ یاد رکھیں علم کی عزت ایک یہ ہے کہ آپ علماء کی عزت کریں، ایک یہ ہے کہ علماء کے علم کے کام کی قدر کریں، اس کو ریگارڈ دیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، انہیں اپریشیٹ کریں، ان کے کاموں کی حوصلہ افزائی کریں۔ ماشاءاللہ عزیزم علامہ قاری اکرام الحق صاحب کام کر رہے ہیں، لیکن ہمارے اتنے دوستوں کے آنے سے آج ان کا حوصلہ نہیں بڑھے گا، بولیں ہمت نہیں بڑھے گی۔ حضور سیدی الکریم پیر امین الحسن شاہ صاحب، حضرت عزت مآب صاحبزادہ محمد فاروق مہروی صاحب، ان بزرگوں کے آنے سے قاضی صاحب کا حوصلہ نہیں بڑھے گا، آپ چاولی والوں کے دل نہیں بڑھیں گے۔ اللہ کی قسم یہ حوصلہ افزائی بھی آپ کی قیامت میں کام آئے گی۔ یاد رکھیں ہم سنی لوگ حضور غوث اعظم کو بہت مانتے ہیں اور ہم 11ویں بہت دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں 11ویں کا بہترین مصرف دینی مدارس ہے۔ ہمیں یاد ہے جب ہم بے رشید پڑھتے تھے وہاں کبھی کبھی 1-2 ماہ بعد 3 ماہ بعد حلوہ پکتا، طالب علمی میں بڑا خوشی کا دن ہوتا اور پتہ چلتا کہ مریدین جو 11ویں آستانہ عالیہ بھیرا شریف حضور ضیاء الامت کے آستانہ پر پہنچاتے ہیں، حضور ضیاء الامت اسی 11ویں کو جمع کرتے رہتے ہیں اور کبھی کبھی رسول اللہ کے مہمانوں کو 11ویں پکا کر کھلاتے ہیں۔ یاد رکھیں ہم سنی محفل نعت پر لاکھوں روپیہ لگا دیں گے، مدرسے کی باری آئے گی ہاتھ تنگ کر لیں گے، پیسہ نہیں دیں گے۔ اگر آپ کو کہا جائے اس مدرسے کی مدد کریں آپ سوچ میں پڑ جائیں گے، لیکن میرے جیسا سریلا آدمی ایک میاں محمد صاحب کا شعر پڑھے آپ 1000 روپیہ پھینک دیں گے۔ نعت خانوں کی قدر کریں ٹھیک ہے، علماء کی، لیکن اداروں کی قدر کریں، یہ قلعے ہیں دین کے، ان کی مدد کرو گے، یہ جب تک باقی رہیں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اب دیکھیں میں چاولی تو بہت آتا ہوں، بہت زیادہ، میں کہتا ہوں جتنی تقریریں مجھے آتی ہیں میں نے تو چاولی میں ساری سنا دی۔ ایک جگہ میں گیا وہ مولوی صاحب مجھے کہنے لگے آپ کے 81 بیان میرے پاس ہیں، میں نے کہا پھر اور کیا سننا ہے؟ کہنے لگے بس آپ کی محبت ہے پھر بلا لیتے ہیں، یہ چاولی والوں کی شفقت ہے، اس قاضی فیملی کی، ان دوستوں کی شفقت ہے، مجھے بار بار بلاتے ہیں۔ لیکن مدارس کی قدر کریں، مدارس کی اہمیت دیں۔ حضور غوث الاعظم رحمت اللہ تعالی علیہ محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا عبدالقادر جیلانی کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا حضور میرے والد فوت ہو گئے ہیں، میں آپ سے دعا کروانے آیا ہوں، آپ میرے والد کی بخشش کے لیے دعا کر دیں۔ سوچ لیں کتنا بخت والا وہ آدمی ہے جس کے لیے دعا غوث اعظم کریں گے۔ حضور میرے والد فوت، بھائی نعروں کا ٹائم نہیں، میرے والد فوت ہو گئے، حضور دعا کریں۔ حضور سیدنا غوث الاعظم اصلی پیر تھے،
عالم ربانی پیر تھے، حضرت غوث اعظم اتنے بڑے عالم تھے، اتنے بڑے عالم تھے۔ ایک مرتبہ علامہ جوزی کو حضرت علی بن الہیتی لائے۔ علامہ جوزی صوفیاء کے خلاف تھا، کہتے تھے یہ وقت ضائع کرتے ہیں، یہ لوگوں کو داؤ لگاتے ہیں، آج تصوف گمراہی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ علامہ ابن جوزی صوفیاء پر اعتراض کرتے، حضرت علی بن الہیتی نے کہا آؤ میں تمہیں ایک صوفی دکھاؤں۔ حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں لائے، جب آئے اتفاقاً قاری قرآن تلاوت کر رہا تھا، اس نے ایک آیت پڑھی، اس نے آیت پڑھی بیٹھ گیا۔ حضرت غوث اعظم نے اس کی 13 تفسیریں بیان کی، فرمایا اس کی ایک تفسیر یہ، ایک تفسیر یہ، ایک تفسیر یہ۔ جب 13 بیان کی، حضرت علی الہیتی ہر مرتبہ ابن جوزی سے کہتے جاہلانہ بات ہے یا عالمانہ؟ کہتے تھے عالمانہ بات ہے۔ جب غوث اعظم 14ویں تفسیر بیان کرنے لگے، ابن جوزی کہنے لگا اے علی الہیتی میرا علم جواب دے گیا ہے۔ غوث اعظم وہ عالم تھے جن کے سامنے ابن جوزی جیسا انسان بھی علم میں عاجز آ گیا۔ یوں ہمارے اکابر عالم تھے، غوث پاک اتنے بڑے عالم تھے، علم کے قدردان تھے۔ آج بہت سے لوگ فقیری تلاش کرتے ہیں۔ ہمارے شہر میں آج کل ایک نوجوان ہے، جہالت کی حد ہے، اس نے بدن پر زنجیر پہنے ہوئے اور بس سارا دن ادھر سے ادھر آتا ہے، عجیب قسم کے نعرے لگاتا ہے۔ ایک آدمی کہنے لگا، یہ کہتا ہے مجھے ایک پیر نے کہا ہے یہ کرو تو فقیری مل جائے۔ لعنت ہوگی ایسی فقیری پر جو رسول اللہ کی شریعت چھوڑ کر کوئی دعویٰ کرتا ہے۔ آؤ سنو فقیری کیا ہے۔ حضرت غوث پاک آپ خود فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت کتبا اتانی رفاتا نلت المنالی۔ فرمایا لوگوں میں علم پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، یہاں تک کہ اللہ نے مجھے کتب بنا دیا۔ فرمایا مجھے کتبیت ملی ہے علم دین پڑھنے پڑھانے میں، رسول اللہ کا علم پڑھنے پڑھانے میں۔ یہ علم ہے، اس علم کی قدر کریں، اولادوں کو ادھر لائیں۔ اس آدمی نے عرض کی حضرت غوث پاک سے حضور میرے والد کی بخشش کے لیے دعا کرے۔ آگے حضرت غوث پاک کی بات سنو۔ آپ نے اسے فرمایا تیرا والد ہم سے محبت کرتا تھا؟ جی حضور محبت کرتا تھا۔ فرمایا ہمارے دارالعلوم میں، ہمارے ادارے میں کبھی آیا؟ حضور غوث پاک ایک ادارے میں پڑھاتے تھے۔ صرف غوث پاک کی کرامتیں لے کر سنیو، بازیاں لگانے والوں غوث پاک کی اصل زندگی یہ تھی۔ علم دین پڑھاتے تھے، زور سے عصر تک فتویٰ جاری رہتا تھا، عصر سے شام تک مسائل لوگ پوچھتے، غوث اعظم مسائل حل کرتے، مغرب سے عشاء تک گھر جاتے، وہاں اگر کوئی مہمان عورت یا اور کوئی مسائل پوچھنے یا طریقت کے درس لینے آتے انہیں ٹائم دیتے، عشاء کے بعد پھر اللہ اللہ۔ آپ نے اس کو فرمایا تیرا والد کبھی میرے مدرسے میں آیا؟ حضور آپ سے محبت کرتا تھا، آیا ہوگا مجھے یقیناً پتہ نہیں۔ پہلے مسلمان محتاط بات کرتے تھے، ہماری طرح ویسے نہیں دعوے۔ آپ نے فرمایا سن لو، ایک ہوتا ہے دعا کرانا کرنا، ایک ہوتا ہے دعا لینا۔ اگر تیرا والد زندگی میں کبھی میرے مدرسے کے دروازے سے محبت کی نظر دیکھ کر گزر گیا ہے تو تیرے والد کی بخشش ہو جائے گی۔ حضور غوث پاک نے دعائیں منگوانے والوں کو اپنا ارادت مند نہیں بنایا، انہیں رسول اللہ کے دین کی طرف ہے۔ مدرسوں کی قدر کرو، ان سے پیار کرو گے تو بخشے جاؤ گے۔ میرے سیدی الکریم حضور ضیاء الامت جن کے آج سینکڑوں بچیوں کے ادارے، سینکڑوں بچوں کے ادارے اکناف عالم میں حضور ضیاء الامت کی تحریک سے وابستہ آج 50,000 انسان مفت علم حاصل کر۔ ہمارے جیسے غریب لوگ بی اے کر سکتے ہیں، ایم اے کر سکتے ہیں، کتنے بچے بی اے نہیں، ایم اے نہیں، ایم فل پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، وظائف حضور قبلہ پیر صاحب ادا کر رہے ہیں۔ آج دنیا میں اتنا نام ہے، آپ فرماتے تھے یاد رکھو یہ جو دینی ادارے ہوتے ہیں یہ علاقے کے لوگوں کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ ایک وقت کے غوث کی یہ بات ہے، عام بندے کی بات نہیں۔
اور آپ کیا فرماتے؟ آپ فرماتے وہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، وہاں حدیث پڑھی جاتی ہے، جب علاقے کے لوگ اس سے تعاون کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، کبھی عشر دیا، کبھی زکوٰۃ دیا، کبھی کہا علامہ قاضی اکرام صاحب میں یہ کمرہ پورا کمرہ بنوا کر دین کے لیے وقف کروں گا، حضور جلال امت فرماتے تھے یوں کسی نہ کسی انداز میں علاقے والے ان مدرسوں سے پیار کرتے ہیں، یہی پیار ان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اس لیے آئیں اپنے علماء سے، علم دین سے، دینی اداروں سے پیار کرنا سیکھیں۔ اگر آپ پیار کریں گے، اگر آپ تعاون کریں گے، ماشاءاللہ آج آپ نے پڑھا ہوگا کہ بچیوں کے ادارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ ہمارے دین کے اندر صرف مردوں کی تربیت پر نہیں توجہ دی گئی، عورتوں پر بھی توجہ دی گئی۔ آپ اگر قرآن کریم پڑھیں الگ عورتوں کا ذکر آتا ہے، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یباینک علی ان لا یشرکن باللہ۔ صحابیات علم کی شیدائی تھی، ایک ام المومنین عائشہ صدیقہ سے رسول اللہ کے ذخیرہ حدیث میں 2200 کے قریب حدیثیں مروی، ایک ام المومنین۔ اسی طرح میرے کریم آقا کی بیویوں نے دین کو پھیلایا، حضور کی بیٹیوں نے دین کو پھیلایا، بلکہ 2 انصاری عورتیں آئیں، یا رسول اللہ مردوں کو ٹائم دیتے ہیں، ہمیں بھی ٹائم دیا کرے۔ میرے کریم نے فرمایا ضرور ٹائم دوں گا۔ حضور عورتوں کو الگ ٹائم دیا کرتے تھے، جس میں عورتوں کی تعلیم، جس میں عورتوں کی تربیت فرمایا کرتے تھے۔ لہٰذا میرے دوستو جتنا مرد ضروری ہے تعلیم حاصل کرنا مرد کے لیے، اتنا عورت کے لیے تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے نبی پاک کی صحابیات عالمات تھیں، بہت بڑی عالمات تھیں۔ حضرت عمر نے کہا عورتیں زیادہ حق مار مانگتی ہیں، اس کی لمٹ مقرر کر دی جائے۔ حضرت عمر نے مجلس شورا کا اجلاس بلایا، مدینے کی ایک عورت ایک لاٹھی ٹیکتی مسجد میں آئی، کہا او عمر جب اللہ نے عورت کے حق مار کی آخری لمٹ مقرر نہیں کی، تم عمر کونو کرنے والے؟ 7 صحابیہ عالمہ نے قرآن کی آیت پڑھی، قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم۔ جب صحابیہ نے یہ آیت پڑھی 24 لاکھ مربع میل کا امام جاہ جلال عمر کی گردن جھک گئی، کہنے لگی رحمک اللہ ایتھا العجوزہ، اے مدینہ کی بڑھیا اللہ تم پر رحم کرے، تم نے عمر کی فکر کا قبلہ درست کر دیا ہے۔ حضور کی صحابیات اتنی عالمات تھیں۔ آج ہمیں دیکھیں، میرے سیدی عالمت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے خود میرے ساتھ یہ بات کی۔ پنڈ دادن خان آپ تشریف لائے، میں مل کر واپس ہونے لگا تو فرمایا میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئے، بڑا لمبا سفر تھا۔ فرمانے لگے میں تمہیں اس لیے، یہ تربیت کا انداز ہے، یہ ان کا کرم ہے کہ آج آپ جیسے مہربان ہماری باتیں سنتے ہیں۔ 1 گھنٹہ تک میرے ساتھ ڈسکس کرتے رہے۔ ہم بچیوں کا ادارہ شروع کرنا چاہتے ہیں۔ میں بہت ڈرتا ہوں کہ بچیوں کے پردے کے معاملات نازک ہیں، یہ اس انسان کا دل تھا، لیکن اللہ کی قسم یہ الفاظ تھے۔ فرمانے لگے بیٹا میں نے سوچا کل قیامت کے دن رسول اللہ کی امت کی بچیاں یہ نہ کہیں یا اللہ کرم شاہ نے مردوں کے لیے تو علم کے مدارس کھولے، ہمارے لیے کرم شاہ نے کچھ نہیں کیا۔ فرمایا میں اس سے ڈرتے ہوئے الکلیت الغوثیہ بچیوں والا ادارہ شروع کر رہا ہوں۔ آپ فرمایا کرتے تھے ایک مرد سنورتا ہے، ایک انسان سنورتا ہے، اگر عورت سنور جاتی ہے تو سارا خاندان سنور جاتا ہے۔ اگر عورت اللہ کی بندی بن جائے گی، قرآن کا علم رکھے گی، حدیث کا علم رکھے گی، شریعت کا علم رکھے گی، وہ اولاد کی تربیت یوں کرے گی کہ اولاد دین میں ڈھل جائے گی۔ اب ماشاءاللہ بہت سے لوگ نقش بندی بیٹھے ہیں، لیکن چشتیوں کے سائے میں حضرت صاحبزادہ صاحب اور میں چشتی ہیں، ہمارے چشتیوں کے ایک اعلیٰ پیر حضرت خواجہ خواجگاں سیدنا
مادر زاد ولی سید قطب الدین بختیار کاکی سید تھے۔ باپ قرآن پڑھانے کے لیے استاذ کے پاس لائے، استاذ نے کہا بیٹے پڑھو بسم اللہ۔ حضرت سید قطب الدین بختیار کاکی نے بسم اللہ صرف نہیں پڑھی، پڑھتے گئے، ایک سپارہ ختم، دوسرا پارہ ختم، تیسرا پارہ ختم، 10 پارے پڑھ دیے۔ استاد نے کہا یہ کہاں پڑھے ہیں؟ فرمایا میری والدہ حافظہ تھی، وہ لوریاں دیتی تھی، مجھے یاد ہو گیا ہے۔ ماں کا یوں فیضان آگے چلا۔ آج حضرت امام حسن و حسین آپ کی ہم شان بیان کرتے ہیں، حسین پاک کے نیزے پر چڑھ کر کرامت بیان کرتے ہیں بولنے کی۔ حسین ابن علی اس لیے نیزے پر چڑھ کر قرآن کی تفسیر کرتا تھا کہ فاطمہ الزہرا انہیں گود میں لے کر ایک ہاتھ سے چکی چلا کر ان کی جسمانی خوراک تیار کرتی تھی، دوسری طرف قرآن کی تلاوت کر کے روحانی خوراک مہیا کرتی۔ جب مائیں سنورتی ہیں نا، خاندان سنورتے ہیں۔ اس لیے ہم علامہ قاضی محمد اکرام الحق صاحب کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا، بچیوں کا ادارہ کھل گیا ہے۔ اب ماشاءاللہ 8 بچیوں کی اس دفعہ انہیں ردائے فضیلت دی جائے گی، انہیں فضیلت کی چادر عطا کی جائے گی۔ اسی طرح اب یہ فیضان بچیوں کا بھی یہاں جاری ہے۔ یہ قاضی فیملی حضرت شیخ الحدیث علامہ محمد عثمان غنی صاحب کا فیضان آپ قاضی صاحب کے ذریعے آپ کے علاقے میں تقسیم ہو رہا ہے۔ آپ ان کے دست و بازو بنے، اس فیضان کو اور آگے چاہیے۔ دعا ہے اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ ہم اپنے گھروں میں عموماً کہا کرتا ہوں، بس یہ آخری بات دیکھیں، بچہ بچی جوان ہو جاتا ہے، ہم شادی پر لاکھوں روپے لگاتے ہیں۔ میں نے ایک جگہ سوال کیا ہے، سوال ترش لیکن ہے حقیقت والا سوال۔ میں نے کہا بیٹے کی شادی پر اتنا خرچ کر رہے ہیں، ایمانداری سے بتائیں آپ نے بیٹے کو شرعی غسل کرنے کا طریقہ کسی عالم سے سکھوایا ہے؟ بچہ جب بالغ ہوتا ہے، بچی بالغہ ہوتی ہے، انہیں غسل کی ضرورت ہوتی ہے، اگر انہیں شرعی غسل کا طریقہ صحیح پتہ نہیں، ان کا بدن ناپاک رہے گا۔ یہ عام بات ہے، بڑا حساس مسئلہ ہے، ہم توجہ نہیں دیتے۔ آئیے گھروں میں دینی تربیت کو عام کرنے پر توجہ دیں، گھر میں دینی کتابیں رکھا کریں، اپنی بچیوں کو عالمہ فاضلہ بنایا کریں۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خود ہمیں یہ بات سنائی کہ ایک آدمی میرے پاس آیا، میں نے کہا آپ کہاں سے آئے؟ کہنے لگا میں راولپنڈی سے آیا۔ کیسے؟ کہنے لگا میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا۔ آپ نے فرمایا کیا شکریہ ادا کرنا؟ کہتا ہے میری بیٹی آپ کے کلیت الغوثیہ میں پڑھتی ہے، وہ چھٹیوں پر گئی، میں بے نماز آدمی ہوں، ہم سوئے تھے، لیکن ایک دن سحری کے وقت میری بچی کی روتی دعاؤں نے مجھے جگا دیا، اور میں نے سنا تو میری بیٹی رو رو کر کہہ رہی تھی یا اللہ میرے ماں باپ کو بھی نمازی بنا اور میرے صدقے ان کی بخشش فرما۔ کہنے لگا حضور ضیاء الامت کو مجھے شرم آئی کہ میری بیٹی سحری کو مصلی پر بیٹھ کر میری بخشش کی دعائیں مانگے اور میں بے نماز رہوں۔ میں نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ یوں دین آگے بڑھتا ہے۔ اللہ آپ کو اور مجھے اس کی طرف توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹائم چونکہ مختصر ہے، میں اپنی باتوں کو مختصر کرتا ہوں۔ اللہ آپ کو مجھے علم کی، اصحاب علم کی اور ان علم کے مراکز دینی مدارس کی قدر معاونت، آپ اس کی سپورٹر بنے، معاون بنے۔ میں آپ کہیں گے آپ نے کہا تھا میں بات ختم کرنے والا ہوں، بس آخری بات یہی ہے کہ آج رسول اللہ کے دین کے سپورٹر بن جائیں گے، کل رسول اللہ راضی ہو جائیں گے۔ وما علیہ